اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدایہ والنہایہ سیریز میں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے زمین و آسمان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی۔ میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو 6 دن کی ضرورت نہیں۔ اللہ اگر صرف یہ بھی کہہ دیں کہ کن فیکون تو وہ کام ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ شاید فرشتے پہلے سے ہی موجود تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کا نظارہ کروانے کے لیے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری اوپینین یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ چیزوں کو پہلے اسٹریٹجائز کریں، پلان کریں اور پھر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق ہفتہ والے دن سٹارٹ کی اور جمعہ والے دن اختتام کیا، اور جمعہ پورے ہفتے میں سب سے مبارک ترین دن ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہمیں یہ آئیڈیا بھی مکمل طور پر ریجیکٹ کرنا چاہیے کہ کوئی کام کر کے اللہ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اسٹرینتھ کے ساتھ بنایا اور ہم مسلسل اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاور کا مظاہرہ ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ ہماری یونیورس مسلسل پھیل رہی ہے، اور اس کے پھیلنے کی رفتار 300 ملین میٹر پر سیکنڈ سے بھی زیادہ ہے۔ اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسلسل پھیلاؤ کو نہ صرف کنٹرول کر رہے ہیں بلکہ بیلنس بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اور اس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اللہ تعالیٰ دن پر رات کا غلاف چڑھاتے ہیں اور رات پر دن کا۔ اس آیت سے اسکالرز نے یہ نتیجہ نکالا کہ غلاف ایسی چیز پر چڑھایا جا سکتا ہے جو کہ گول ہو، اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کی تخلیق کے بعد اللہ نے اسے ایگ کی شیپ دی۔ قرآن میں 7 زمینیں اور 7 آسمان، ان کا ذکر ملتا ہے۔ امام العروسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ 7 زمینوں سے مراد ہے کہ زمین کی 7 پرتیں ہیں، اور یہ بات ہمیں سائنٹیفکلی بھی پتہ ہے کہ زمین کی 7 کورز ہیں۔ ایک اور اوپینین کے مطابق 7 زمینوں سے مراد ہے 7 بر اعظم، جبکہ اس کے علاوہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ 6 اور زمینیں بھی ہیں۔ امام القرطبی فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے پلانٹ پر بھی اللہ کی مخلوق موجود ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اس سب بات پہ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ، آسمان، زمینیں اور جو سب کچھ ان کے درمیان ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے لیے بنایا۔ اسی لیے سب سے بڑا ظلم بھی یہی ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا جائے۔ اللہ نے کسی کو اگر زمین کا وارث بنایا ہے اور کوئی اور اس پر قبضہ کر لے تو یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے دوسرے شخص کی زمین پر ظلم سے قبضہ کیا تو قیامت کے دن 7 آسمان اور 7 زمینیں اس شخص کو نگل لیں گی، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ نے اس زمین کے کسی حصہ سے نوازا ہے تو اس کو
انصاف کے ساتھ استعمال بھی کریں اور اللہ کا شکر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے۔